میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے پولیس کے شہداء کو خراج تحسین اور ان کو سلام، جنہوں نے اس ملک کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی. ان کی فیملیز کو سلام، ان کی ماؤں کو سلام. بہرحال آج یوم شہدائے پولیس ہے، اور جس طرح ہم افواج پاکستان کے شہداء کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے قرضدار ہیں، اسی طریقے سے پولیس کے شہداء کے بھی قرضدار ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور رابطے میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جو کہ لاسٹ ان کی کال تھی جس میں یہ معاملات طے پائے تھے کہ تجارت اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو تعاون ہے اور خطے میں امن اور استحکام اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے پاکستان کی اور امریکہ کی، اس متعلق جو ہے وہ بات چیت بھی ہوئی ہے، اور جو تجارتی معاہدہ ہے اس پر دستخط کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پیش رفت انشاءاللہ جلد ہوگی. تو لہٰذا یہ بڑی خوش آئند ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن آپ دیکھیں مارکہ حق کے بعد پاکستان کا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو امیج ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے. ایرانین پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگلے روز جو ہے جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان سے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بات کر رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا دورہ تھا امریکہ، پھر اس کے بعد وہ چین گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کو جو الحمدللہ جو عزت مل رہی ہے دنیا میں مارکہ حق میں کامیابی کے بعد، یہ اللہ کا احسان ہے، اور ہماری افواج کی جو ہے وہ دلیری ہے اور ان کی شجاعت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا میں یہ مقام حاصل ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اب تو ہماری ڈومیسٹک خبر جو کہ سب سے اہم خبر ہے اور سب سے کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ خبر ہے، کہ کل جس احتجاجی تحریک نے نقطہ عروج پر ہونا تھا، اس احتجاجی تحریک کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا. آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست کل ہے، اور بانی جو چیئرمین تحریک انصاف ہے عمران احمد نیازی، جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، انہوں نے اس تحریک کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے. تو جو بھی شروع نہیں ہو سکی، جو کہ یعنی شروع ہونے سے پہلے ہی ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے، اب وہ تحریک جو ہے اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ نااہل عمران احمد نیازی. جب ایک شخص ہے ہی نااہل تو اس کی زیر قیادت یا اس کی انڈر لیڈرشپ جو تحریک تھی، اس کا یہی جو ہے وہ انجام اس کا ہونا تھا، یہی نتیجہ اس نے برآمد کرنا تھا. تو بہرحال اگر آپ دیکھ لیں اس وقت جو سچویشن ہے، عمران احمد نیازی تو چانسلر کے عہدے پر فائز ہیں، اڈیالہ کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کے بعد اگر دیکھیں تو جو سینئر موسٹ بنتے ہیں عہدے وائز، وہ بیرسٹر گور صاحب ہیں. بیرسٹر گور صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ورکرز کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ورکرز ہمارے خود ہی نکلیں گے. اب ورکرز کو آپ نے نکالنا نہیں ہے تو ورکر نے خود پاگل ہے یا بھنگ بھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ باہر نکل آئیں. دیکھیں، لیڈر کے پیچھے ورکر نکلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لیڈر کے بغیر ہی ورکر خود بخود ہی جو ہے وہ نکل آئے. کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھوڑی ہے یہ، کہ جس کی وجہ سے جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تو جب ان کو پھانسی دی گئی تو لوگوں نے خود سوزی کر لی، خود کو آگ لگا لی، بسیں جلا دی. وہ احتجاج تھا. جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو ہمیں یاد ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جس طرح لوگوں نے جو ہے احتجاج کیا، اور وہ لوگ سراپا احتجاج تھے، اور بڑا لوگوں میں ایک کہتے ہیں نا کہ غم اور ایک کیفیت آ رہی ہوئی تھی. عمران احمد نیازی صاحب کو 14 سال کی سزا ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن احتجاج کیا ہوتا ہے؟ جواب نہیں. ابھی عمر ایوب صاحب نااہل ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ویسے ان کو 10 سال کی سزا ہوئی، مجھے اس پر بھی خوشی ہے. ان کو سزا ہوئی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی کسی نے جو ہے ایک پتا بھی ٹوٹا ہے؟ کسی نے جناب کو ایک گملہ بھی توڑا ہے؟ کسی نے جناب کوئی ایک روڈ بھی بلاک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، آپ آگے بڑھیں. زرتاج گل صاحبہ جو کہ خود کو بڑا لیڈر سمجھتی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ان کو سزا ہوئی، خاموشی. یاسمین راشد صاحبہ کو سزا ہوئی، خاموشی. احمد چٹھا صاحب کو سزا ہوئی، خاموشی.
تو شبلی فراز صاحب کو سزا ہوئی خاموشی، وہ خاموشی لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کارکن ہے وہ مایوس ہو چکا ہوا ہے. کارکن جو ہے جو کہ ابھی بھی ڈائی ہارڈ اگر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن اس کا دل بجھ چکا ہے کیونکہ ان کے جھوٹ اور فریب اور جو ہے وہ سیلف پروجیکشن اور اس کو استعمال کرنے کی جو ہے ناکام کوشش جو وہ کرتے رہے، بار بار استعمال کیا، تو اس کے بعد یعنی کارکن جو ہے وہ اب ان کے کہنے پر نہیں نکلتا. بیرسٹر گور صاحب نے تو یہ بات کی. سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے آج کا دن جو ہے، جو کہ آج 4 اگست ہے، کل 5 کو جب اس نے تحریک نے ان کے عروج پر ہونا تھا، تو وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے کہ وہاں پر یہ تفصیلات حاصل کر رہے تھے کہ ان کے خلاف مقدمات کون کون سی ہیں، کدھر ہے، کیونکہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے. اب عمر ایوب صاحب جو ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ جس طرح کی انہوں نے آج گفتگو کی ہے وہاں پر، ویسے تو ان کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا، خود سرنڈر کرنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم جو ہے وہ اڈیالہ کی جو انتظامیہ ہے اس کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اب کیا کرنا مرنا کچھ نہیں ہے، صرف لفاظی کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ بھی ان کے پلے بھی نہیں ہے. اچھا، جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں تھے. اس کے بعد آگے چلیں جی، آتے ہیں کیا نام ہے، علی مین گنڈا پور صاحب. وہ بھی کامیابی کے ساتھ احتجاج کے جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، تاریخ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کل جو ہے ہم احتجاج کریں گے. انہوں نے اپنا ویڈیو بیان جاری کر دی ہے. یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، نہ عمران خان رہا ہوگا اور نہیں آپ کو اس شکنجے سے، اس غلامی سے جس کے اندر یہ اس نظام میں فسائیت پیدا کر کے ایک مافیا نے آپ کو قید کیا ہوا ہے. یعنی اس سے زیادہ تو پیش رفت کوئی یہ لوگ کر ہی نہیں رہے. ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ایک حکمت عملی ہے، نہ ہی کوئی تمام جو قیادت ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا منہ ہے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی آگے دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے. مطلب یہ ان کی صورتحال ہے. بالکل شرازہ بکھرا ہوا جس کسی جماعت کا ہوتا ہے نا، تو وہ اس جماعت کا اس ٹائم بکھرا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جی عمران احمد نیازی صاحب کتنے سمجھدار آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی احتجاج کے لیے میرے صاحبزادوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے ان کا باپ ہی کافی ہے. اچھا جی، باپ کافی نہیں ہے. باپ نے بیسیکلی لفاظی استعمال کی اور اپنے بچوں کو سیاسی بیان کے ذریعے محفوظ کر رکھنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ ڈنڈا چھوٹا کو استعمال ہوتا ہے، کو وہاں پر جناب آنسو گیس کے شل مارے جاتے ہیں، کو پتھراؤ ہو جاتا ہے، تو اس میں بچوں کے زخمی ہونے کا جو ہے نا وہ اندیشہ ہے. بچے تو خیر نہیں ہیں، دے آر مین. 30 سال کی عمر ان کی ہو چکی ہے. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم صاحب نے سندھ فتح کر لیا تھا، لیکن یہ آج بھی بچے ہیں کیونکہ عمران خان کے ہیں. اس لیے باقی جو چاہے 18 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا کوئی لڑکا ہے تو وہ ان کے میرے نوجوانوں ہیں. یہ بچے ہیں اور وہ نوجوان ہیں. یہ تضادات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے جو ہے وہ صاف ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اب جو بیٹے ہیں ان کے، میں کہوں گا جی بیٹے بھی سگے بیٹے ہیں عمران خان صاحب کے. یعنی وہ میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ ویسٹ میں رہے ہیں تو ان میں کچھ فیئرنیس ہوگی، بات کرنے میں سچ بولیں گے، لیکن وہ بھی اپنے والد کی طرح شاہی جھوٹے نکلے ہیں. بیٹے جناب فرماتے ہیں کہ ہمیں والد سے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ والد سے یعنی 3 سال ہو گئے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم والد سے نہیں مل سکے. بھائی کیوں نہیں مل سکے؟ اپنی وجہ سے نہیں مل سکے کیونکہ آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اٹھیں وہاں سے ویزا پر آ جو، اپنے اپلائی کیے چند دن پہلے، یہ آپ 3 سال پہلے اپلائی کر دیتے تو آپ کو ویزا بھی مل جاتا اور جناب آپ یہاں پر آ کے والد سے ملاقات بھی کر لیتے. لیکن آپ کی اپنی چوائس تھی ملاقات نہ کرنا. یا ہم نے کوئی ایسا ویژول نہیں دیکھا کہ قاسم اور سلمان صاحب بیٹھے ہوں اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کر رہے ہوں اپنے والد سے ملاقات کے لیے. ان کو تو کم از کم ان 3 سالوں میں کم از کم 30 ملاقاتیں تو کر لیتے نا. یہ تو ایک ملاقات کے لیے نہیں آئے. اور ابھی جو ہے وہ صرف ایک نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ہم اپنے والد کو جو ہے امریکی مداخلت کے ذریعے رہائی حاصل کر سکیں. اب بات کیا ہے، یہ والد کا ہی پیغام تھا کہ جناب جاؤ، ابو بچاؤ مہم چلاؤ اور جا کر امریکی جو ہے وہ جو قیادت ہے اس سے مطالبے کرو، کیونکہ امریکہ کی انٹرونشن سے شاید مجھے رہائی مل جائے.
کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اندر جو ان کو سزا ہوئی ہے ویسے تو ان کی ریلیز ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک, اور وہ پولیٹیکل اپنی جو ایک اہمیت تھی وہ کھو چکے ہیں. ہی از اے ڈیڈ ہارس. عمران خان صاحب اب مردہ گھوڑا ہے وہ, جس میں ہر کچھ عرصے بعد جان ڈالنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے. جب لوگ کہتے ہیں فلاں تاریخ کو عمران خان رہا ہو رہا ہے, اب 5 اگست کی کال دے دی, فلاں کر دیا فلاں کر دیا, ایکچولی اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچا. اور یہ اپنی کمزور ترین سطح کے اوپر آ چکی ہے. یعنی 2011 سے اگر آپ کاؤنٹ کریں, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو اس سے پچھلا سفر ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی اس کی کوئی پولیٹیکل ریلیونس نہیں تھی. 2010 سے چلیں لے لیں, 10 سے 2025 تک یہ جو ٹائم ہے 15 سال, اس 15 سال کی یعنی کمزور ترین سطح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس وقت موجود ہے. اور آنے والے دنوں میں جو خیبر پختونخوا میں اکلوتی ان کی حکومت ہے وہ بھی مجھے قائم رہتی دکھائی نہیں دیتی. اور علی امین گنڈا پور صاحب, آپ ان کو اس وقت سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تصور کریں. میں بار بار ہر روز یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں, اور وہ اب دنوں کے مہمان ہیں, مہینوں کے نہیں اور ہفتوں کے بھی نہیں, مطلب 2 ہفتے 4 ہفتے کے بھی مہمان نہیں ہیں وہ. اگلی خبر یہ ہے جی کہ زین قریشی صاحب, ان کی جو ان کی بریت ہوئی ہے اور ان کے والد کی بریت ہوئی ہے, اس پر ان نے اپنا جو ہے وہ وجوہات جو ہیں وہ کیا ہے ان کے خیال میں وہ انہوں نے بیان کیے, یہ سنیے. بنیادی سی بات ہے, جو کیس ہے وہ 2 بنیادی گراؤنڈز کے اوپر کٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ایک اللیجڈ 7 مئی کے اوپر ہونے والی زمان پاک کی میٹنگ جس کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ کنسپریسی ہیچ کی گئی, اور ایک 9 مئی کا وقوع کہ جو لوگ 9 مئی کو کسی بھی مقام پہ موجود تھے. تو میرے والد کے کیس میں اور میرے کیس میں ہم جو ہے کسی بھی ایسے جگہ پہ موجود تھے. ہم کراچی میں آغا خان ہسپتال میں موجود تھے. تو یہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں, آپ کا اشارہ جو فیصل آباد کے کیس کی طرف ہے, ادھر میرا وکیل بھی وہی ہے جو باقیوں کا تھا, میرا موقف بھی وہی ہے جو باقیوں کا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ irrefutable ایویڈنس موجود تھا. 7 مئی والے دن جب وہ کہتے ہیں کہ اللیجڈ میٹنگ ہوئی ہے کنسپریسی کی, میں قدرتی طور پہ کراچی میں موجود تھا, اور کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا تھا, میں اسٹیڈیم میں موجود تھا. تو میں نے اس کی تصویریں دی کورٹ کو کہ جی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللیجڈلی لاہور میں زمان پاک میں موجود ہوں, در حقیقت میں کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں موجود تھا, اس کی تصویریں موجود ہیں. 8 تاریخ کو بھی وہاں پہ موجود تھا, اس کی تصویریں موجود ہے, اور 9 تاریخ کو بھی میں کراچی میں تھا. میری والدہ کو جو ہے ریلیز کیا گیا تھا اسپتال سے, تو میں کسی ایسے موقع پہ تھا ہی نہیں, اور اس کی بیسس پہ جو ہے مجھے جو ہے رہائی ملی ہے. اسی طریقے سے خیال کاسکرو صاحب جو ہے ان کو رہائی ملی, ان کو رہائی اس لیے ملی کہ وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں تھے جب کہا جا رہا تھا کہ وہ اللیجڈلی ان مقامات پہ تھے. دیکھیں زین قریشی صاحب کی بات آپ نے سنی. زین قریشی صاحب نے مطلب بات تو ٹھیک کی ہے, اپنا وہ ایویڈنس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کیس ہے وہ بڑا مضبوط تھا, لیکن آپ کا کیس مضبوط تھا نہیں مضبوط تھا. بھائی آپ کو, آپ کے والد کو پاکستان تحریک انصاف نے شبہ کی نگاہ سے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اور مجھے کم از کم ایک بات کی خوشی ضرور ہے کہ آپ کی جو ہمشیرہ جو بڑھ چڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کی وکالت کر رہی تھی, اور جو کہ یعنی حقائق کے منافی گفتگو کرتی تھیں, جو کہتی تھیں کہ جناب اگر فلاں بندے کو ان کی تحریک انصاف کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم ٹرول کرتی ہے تو انہیں تھک سکن ہونا چاہیے. وہ کہتی ہے ہم تھک سکن ہو چکے ہیں, تو آپ تھک سکن ہو چکے ہیں نا, تو اب جو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی پارٹی ذلیل کرے گی تو مجھے آپ سے متعلق افسوس ہوگا, آپ کے والد صاحب سے متعلق افسوس ہوگا, لیکن آپ کی اگر ہمشیرہ کے بارے میں بھی شبہ کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ زیادہ وکالت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. وہ ذرا کریز سے زیادہ باہر نکل کر وکالت کی انہوں نے. اگلی خبر جی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اب 4 اگست ہے, کل 5 اگست ہے, تو کل 5 اگست کے حوالے سے جو سب سے بڑی انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی تحریک انصاف والوں نے, وہ قیدی نمبر 804 کچھ اس طرح کا نا عوامی فیلڈ مارشل کا ایک انہوں نے لوگو وال چاکنگ کی قسم کی چیز جو ہے نا وہ شروع کی تھی. اچھا وہ جو مہم ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ترین مہم ہے, یعنی اس سے تو کمزور کو کام ہو نہیں سکتا کہ جیسے باہر کے ملکوں کے اندر بھی نا جو لفنٹر ہوتے ہیں وہ وال چاکنگ کر جاتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہ لفنٹر تو ہیں لفنٹر ہی, تو یہ وہ وال چاکنگ والا کام کیا. لیکن بہرحال ان کو بھی انہی کی ہی زبان میں جواب دینے کے لیے قیدی نمبر 420 اور گھڑی چور والا جو ہے وہ بھی وال چاکنگ سٹارٹ ہوگی. اور دوسرا جو ہوا ہے ناجائز بیٹی کا باپ, یعنی وہ ٹیریان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال انہوں نے کر دیا. بیٹی ان کی اب اگر نہیں ہے تو شاید میرے خیال سے وہ ٹیریان کی پھوپھی جمائمہ لگتی ہیں. عمران خان کی بیٹی نہیں ہے ٹیریان, وہ اپنی پھوپھی کے پاس رہتی ہے. اب اس کے بعد جی کون ہے وہ پھر جمائمہ ہی بتا سکتی ہیں. ان کے بھائی جو ہے شاید وہ ان کے جو ہے وہ والد ہوں گے ٹیریان کے, کیونکہ بیٹی تو نہیں ہے خان صاحب کی. عدالتوں نے بھی یہی بات کی ہے تو میں تو یہی بات کروں گا. بہرحال جی آج یہی اپڈیٹس ہیں. میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 5 اگست کی کال تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے عمران احمد نیازی جو کہ نااہل ہیں, وہ ان کی نااہلیت کے جو ہے وہ زد میں آ چکی ہے اور یہ فلاپ ہو چکی ہے.
इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.